بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ پچھلے درس میں غزوہ احد کے بعد کچھ واقعات پیش آئے تھے، میں نے اس میں غزوہ بنو نذیر کا ذکر کیا تھا۔ اصل ہوا کیا تھا کہ ایک صحابی کے ذریعے دو لوگوں کا قتل ہو گیا غلط فہمی کی بنیاد پر، تو یہود سے یہ معاہدہ تھا کہ اگر کسی کا ناحق قتل ہو گیا تو اس کی دیت میں سب شریک رہیں گے۔ چنانچہ بنو نذیر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس دیت کی ادائیگی کے لیے کہ ہمارا تعاون کیجیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بیٹھیے، ابو القاسم آپ بیٹھیں، ہم انتظام کرتے ہیں۔ اور جب سارے یہودی جمع ہوئے تو پھر ان کا شیطانی دماغ چلا اور انہوں نے کہا کہ وہ دیوار کے پاس بیٹھے ہیں، کوئی جائے اوپر سے چکی کا پارٹ گرا دے اور ان کا خاتمہ ہو جائے۔ اور یہ فیصلہ کر لیا انہوں نے، یہ عمل کرنے ہی والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی جبریل امین نے آ کر بتا دیا ایسا ہونے جا رہا ہے۔ آپ فوراً اٹھ گئے، وہاں سے تیزی سے نکل آئے اور مسلمان بھی نکل آئے۔ اور اس کے بعد آپ نے انہیں جو ہے نوٹس دے دیا کہ 10 دن میں مدینہ خالی کر دو، تم ہمارے ساتھ یہاں اب نہیں رہ سکتے۔ اور وہ ڈر بھی گئے۔ اتنے میں کمبخت عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ کہلوایا کہ ایسا کچھ نہیں، ڈٹ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایسا کھیل ہے کہ ہم مدینہ چھوڑ دیں گے، اپنی جائیداد اپنی زمین چھوڑ دیں، اپنے باغات چھوڑ دیں، ڈٹ جاؤ، نہیں جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کی فوج تیار کی اور آپ تشریف لے گئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ پھر وہ جو ہے قلعے میں تھے تو وہاں سے تیر اور چلاتے تھے اور ان کے سامنے کھجور کے درخت، یہ سب چیزیں تھیں، فائدہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کھجوروں کے درختوں کو کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو ڈر گئے، خوف طاری ہو گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے ہمیں مہلت دیجیے، ہم چلے جائیں گے۔ اس بات پر طے ہوا کہ جو لے جا سکتے ہیں ہتھیار چھوڑ کر کے، ہتھیار نہیں لے جا سکتے، ہتھیار کے سوا جو سامان لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیے، نکل جائیے۔ بہرحال وہ جلاوطن ہوئے، خیبر چلے گئے۔ اور اسی بیچ میں بلکہ غزوہ بنو نذیر سے پہلے ہی رجیع کا اور بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ رجیع میں کیا ہوا تھا کہ عضل اور قارہ کے لوگ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ کچھ مبلغین بھیجیے، لوگ ممکن ہے اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ آپ نے 10 صحابہ کرام کو بھیج دیا، اور جب یہ لے گئے اور مقام رجیع پر پہنچے تو بدعہدی کی اور انہیں شہید کر دیا۔ اور اسی مہینے بیر معونہ کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، جنہیں قاری کہا جاتا، قرہ کہا جاتا تھا، قاری کی جمع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تھا، اور رعل اور ذکوان نے بدعہدی کی اور ان سب کو شہید کر دیا۔ انہی میں خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہیں لے جا کر کے مکہ انہوں نے بیچ دیا تھا، اور پھر مکہ مکرمہ میں انہیں تنعیم میں لے جا کر کے سولی دی گئی۔ سولی دینے سے پہلے ان پر جب تیر چلائے جاتے، اسی درمیان آواز آئی، یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمد تمہاری جگہ ہوتے اور تم محمد کی جگہ آرام سے ہوتے؟ جبکہ تیر ان پر چلائے جا رہے تھے، ان کے بدن سے خون بہہ بہہ کے کمزور کر رہا تھا، لیکن جب ان کے کان میں آواز پہنچی تو اپنی طاقت جمع کی اور کہا اللہ کی قسم میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اقدس میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ بہرحال اس طرح وہ شہید کر دیے گئے، اور اسی طرح کے واقعات پیش آتے رہے۔ اب جب بنو نذیر جلا وطن کیے گئے تو پھر بنو نذیر نے قریش سے، بنو نذیر کے 10-12 سردار قریش کے پاس گئے اور ان کو اکسایا اور بھڑکایا۔ اسی بیچ میں یہ جو ہے
غزوہ بدر دوم بھی ہوئی، غزوہ نہیں ہوا، چونکہ ابو سفیان نے جاتے جاتے یہ کہا تھا کہ اگلے سال جنگ ہوگی، تو وہ تو نہیں آ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,500 صحابہ کرام کو لے کر کے بدر کے قریب 8 دن تک خیمہ زن رہے۔ ابو سفیان مکے سے چلے 2,000 لوگوں کو لے کر کے، لیکن مر الزہران پہنچ کر واپس ہو گیا ان خوف اور دہشت اور ڈر کی وجہ سے۔ لیکن ان بنو نذیر والوں نے پھر جا کر کے ان کو اکسایا اور کہا کہ جو ہے محمد سے جنگ کرتے ہیں، اور اپنی مدد کا یقین دلایا۔ چنانچہ قریش تیار ہو گئے، پھر وہ بنو غطفان کے پاس گئے، وہ اس طرح سے 10,000 کا لشکر تیار ہو کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ قریش کے 4,000 اور بنو غطفان اور دوسرے قبائل ملا کے 6,000، 10,000 کا لشکر مدینہ طیبہ کے لیے تیار ہو گیا۔ اور اسی کا نقشہ قرآن پاک نے کھینچا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ سورہ احزاب میں، احزاب کے معنی ہی جماعتیں، حزب کی جمع احزاب، تو مختلف جماعتیں آئیں، قریش، غطفان اور ان کی اور شاخیں آئیں، تو اسی سے احزاب۔ اور اسی کو غزوہ خندق بھی کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ سارا عرب مدینہ کے خلاف جمع ہو کر آ رہا ہے، تو آپ نے مشورہ کیا کیا جائے، دشمن کی تعداد تو بڑی ہے، کیسے مقابلہ ہوگا۔ مشورہ چل رہا تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں ایران میں جب کوئی بڑی طاقت کسی چھوٹی طاقت پہ حملہ کرتی تو وہ لوگ کیا کرتے، اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے، تو اس طرح سے وہ ان تک نہیں پہنچ پاتے تھے، اور یہ نگرانی کرتے، اگر کوئی آتا تو تیر مارتے، اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ رائے پسند آئی۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کے 3 اطراف سے تو پہاڑیاں تھیں، بلندی تھی، مغرب، جنوب اور مشرق، شمال کی طرف کا علاقہ خالی تھا، تقریباً 2 میل کا علاقہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اسے تقسیم کر دیا، ہر 10 آدمی پر 40 ہاتھ دے دیے، اور یہ کہا گیا کہ 10 گز چوڑا، اور غالباً ایسے ہی 10 گز یا کچھ اس سے کم زیادہ گہرا گڈھا کھود دیا جائے تاکہ دشمن مدینہ پر نہ آ سکے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے مشقت پریشانی میں وہ گڑھا کھودا، اور اس میں عجیب و غریب واقعات بھی پیش آئے۔ اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اور گڑھا کھودنے میں، اور تنگ دستی کا عالم تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہو تو دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے لگ رہا کہ آپ بھوکے ہیں۔ کیسے صحابہ کرام تھے دیکھیے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے لگتا ہے کہ بھوکے ہیں، کچھ کھانے کے لیے ہو تو بتاؤ۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ بھائی 1 سیر جو رکھا ہوا ہے اور بکری کا 1 بچہ ہے بس۔ کہا ٹھیک ہے، تم جو پیسو اور میں بکری کا بچہ ذبح کر کے گوشت تیار کرتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-4 لوگوں کو اور دعوت دے دیتے ہیں۔ کہ بیوی نے کہا ہاں دیکھنا اس سے زیادہ نہیں کرنا ورنہ بے عزتی ہو جائے گی۔ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دیا کہ آپ 2-4 صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، ارے بھائی جابر کے یہاں سب کی دعوت ہے۔ 1000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، کہا جابر کے یہاں دعوت ہے۔ سوچا اب کیا ہوگا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جب تک میں نہ آؤں پتیلی یا دیگچی جو ہے آگ سے اتارنا نہیں، اور روٹی بنانا شروع نہیں کرنا۔ آپ تشریف لے گئے، اپنا لعاب دہن اس دیگچی میں ڈالا اور کہا اس کا ڈھکن کھولنا نہیں، بس نکالتے جاؤ، پوری طرح مت ہٹانا۔ اور آٹے میں آپ نے اپنا لعاب ملا دیا اور کہا 4-5 روٹی بنانے والیوں کو بلا لو، بناتے رہو۔ چنانچہ سب سیراب ہو گئے۔ ایسے ہی ایک ٹکڑا تھا، یعنی ایک کھدائی میں، خود جابر ہی کی، اس میں کھدائی میں ایک پتھر آ گیا، ٹوٹ نہیں رہا تھا، بہت کوشش کیا لوگوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی آپ تشریف لائے۔ آپ نے جب ہتھوڑا مارا تو چنگاری نکلی، تو آپ نے فرمایا کہ شام کے محلات اور قیصر کے خزانے دکھا دیے گئے۔
پھر ہتھوڑا مارا، چنگاری نکلی تو آپ نے فرمایا مدائن کے محلات اور کسرا کے خزانے دکھا دیے گئے ہیں، یہ مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے، اور تیسرا ہتھوڑا مارا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ایسے بہت سارے ہوئے واقعات ہوئے۔ بہرحال اب عرب کی فوجوں نے مدینہ طیبہ کو گھیر لیا، لیکن جب وہ آئے تو دیکھا کہ خندق ہے، ان کے گمان میں بھی نہیں تھا، تھک ہار گئے سب۔ روزانہ صبح ادھر سے ادھر دوڑتے کہ کہیں خندق سے نکلنے کے لیے جگہ ملے، اور دوسری طرف مسلمان رہتے وہ تیر برسا دیتے تاکہ نہ کراس کر سکیں۔ یکا دکا کوئی نکلا ایسا تو وہ مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، اور تقریباً 25 روز تک یہ محاصرہ رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوردار ہوا بھیج دی، ہاں، یہاں تک کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور رسیاں توڑا کے بھاگے، ان کی ہانڈیاں پلٹ گئیں، اور سب سمجھ گئے کہ جو ہے یہ عذاب ہے۔ آخر نامراد واپس ہو گئے سب۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا تھا، بنو نذیر والوں نے ایک تو قریش کو اور غطفان کو بھڑکایا، اور دوسرے بنو قریظہ کو، یہودیوں کا آخری قبیلہ رہ گیا تھا، بنو قریظہ کو بھی انہوں نے اکسایا کہ جو ہے ہم باہر سے حملہ کریں گے، تم اندر سے حملہ کرو۔ چنانچہ وہ بھی ان کے جال میں آ گئے اور انہوں نے بھی شرارت کی، اور اب بنو قریظہ اور کہہ لیجئے کہ قریشی فوج کے درمیان مدینہ کا جو علاقہ تھا اس میں عورتیں تھیں، وہ غیر محفوظ ہو رہی تھیں۔ عورتوں میں دیکھیے کیسے بہادر لوگ ہوتے ہیں، اور ایسا ہونا چاہیے کہ عورتیں جس قلعے میں تھیں، ایک یہودی جو ہے اس قلعے کا چکر لگا رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون سا کمزور علاقہ ہے تو ہم ان پر حملہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھ لیا تو حسان بن ثابت شاعر رسول کو کہا کہ بھئی جاؤ دیکھو اللہ کا دشمن گھوم رہا ہے، مار دو اس کو۔ تو کہا اگر بھئی اتنی ہمت ہوتی تو میں جنگ میں نہیں رہتا، معذرت کر لیا۔ بہرحال انہوں نے ایک موٹی لکڑی اٹھائی اور انتظار کرتی رہی، اور جب وہ چکر لگا کے پھر آیا، جیسے آگے بڑھا پیچھے سے اس کے سر پر زور سے مارا، مر گیا۔ پھر ان سے کہا کہ جاؤ ہتھیار وغیرہ تو نکال لو، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی جو ہے غیر محرم کے بدن کو ہاتھ لگائیں۔ بہرحال یہودیوں نے سازش کی، چنانچہ جب قریشی فوج اور عربی فوج چلی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اپنا کپڑا اتارا، اسلحہ اتارا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر غسل کرنے لگے۔ اتنے میں جبریل امین آئے، کہا آپ نے ہتھیار اتار دیا؟ میں نے ابھی نہیں اتارا ہے، موعد ہے قریظہ کا، قریظہ نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، قریظہ ان کے ساتھ تھے۔ لیکن دیکھیے اللہ کیسے غیب سے نظم کرتا ہے۔ بنو اشجع کے ایک صاحب، جو بنو اشجع جو بنو غطفان ہی کی ایک شاخ ہے، اس سے ایک صاحب آئے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری قوم ابھی نہیں جانتی کہ میں مسلمان ہوا ہوں، بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ایک آدمی کیا خدمت کر سکتا ہے سوائے پھوٹ ڈالنے کے؟ کہا کہ اللہ کے رسول قریش سے بھی میری دوستی ہے، یہود سے بھی میری دوستی ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں جو چاہوں کہوں۔ آپ نے کہا بالکل اجازت ہے۔ چنانچہ یہودیوں کے ہاں گئے اور ان سے یہ کہا کہ تم قریش سے یہ سب معاہدہ کر رہے ہو، لیکن مجھے ان کی نیت اچھی نہیں لگتی ہے، اگر وہ بھاگ گئے تو پھر تو تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، خیریت نہیں رہے گی، تو تم ایسا کرو ان سے کہو کہ جو ہے ہمیں جنگ سے پہلے اپنے کم سے کم 25 آدمی یا کچھ آدمی بطور ارغمال ہمیں دو، تاکہ تم بھاگ نہ سکو ان آدمیوں کی لالچ میں، اپنے سردار ہمیں دو۔ تو انہوں نے کہا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مطالبہ لکھ بھیجا، اور ادھر قریش کے پاس گئے اور ان سے یہ کہا کہ یہودیوں کی نیت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ عرب کی فوج بھاگ جائے گی، تو اب وہ یہ ڈر رہے ہیں کہ اگر عرب بھاگ گئے تو انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیریت پوچھ لیں گے قاعدے سے، ان کی پٹائی کر دیں گے۔ تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہارے کچھ ارغمال مانگ کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں تاکہ وہ بچ جائیں۔
یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک دوسرے کا مطالبہ پہنچ گیا، یہودیوں کا مطالبہ پہنچا تو قریش نے سمجھا صحیح ہے، اور جو ہے قریش کا جب مطالبہ ہوا تو یہودیوں نے سمجھا صحیح ہے، اس طرح سے ان میں پھوٹ پڑ گئی، اور اس طرح سے وہ فوج بے نیل و مرام واپس گئی۔ وارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، ہم نے ان پر ہوائیں بھیج دیں اور کچھ ایسی فوج بھیج دی جسے تم نہیں جانتے تھے، فرشتے بھیج دیے۔ بہرحال جب وہ چلے گئے اور جبریل امین آئے اور کہا آپ نے اتار دیا، میں نے نہیں اتارا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں منادی کروا دی کہ کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں۔ چنانچہ بنو قریظہ کی طرف کوچ کیا لوگوں نے، اور جو پہلے لوگ پہنچے تو بنو قریظہ نے ان کے ساتھ گستاخی کی، گالیاں دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، یہاں تک کہ سب پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد ان کا محاصرہ کر لیا، اور اس کے بعد اب ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ابو لبابہ کو بھیج دیجئے، ان سے مشورہ کر لیں، ان سے دوستی تھی رضی اللہ عنہ ابو لبابہ سے۔ چنانچہ ابو لبابہ کو بھیجا گیا تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیا ہم قلعے سے اتر جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر، تو کہا کہ ہاں اتر جاؤ، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایسے اشارہ بھی کر دیا، ایسے کہہ دیا، یعنی اب تمہارا انجام قتل ہے۔ تو کہنے کو تو کہہ گئے، لیکن ان کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے۔ چنانچہ وہ گئے اور اپنے آپ کو مسجد کے کھمبے سے باندھ لیا، کھانا پینا بند، کھمبے سے باندھ لیا، 9 دن تک بندھے رہے، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بہرحال ابو لبابہ کے فیصلے پہ اتر گئے۔ پھر یہ ہوا کہ فیصلہ کون کرے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات آئی کہ وہ فیصلہ کر دیں۔ یہود خوش ہوئے کہ ہمارے جو ہے حلیف رہے ہیں۔ چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی غزوے میں ایک تیر لگ گئی تھی ان کے ہاتھ کی رگ میں، اکحل میں، اور اس سے ان کے بدن کا خون جو ہے گر گیا تھا، کمزور ہو گئے تھے۔ بہرحال انہیں لایا گیا، انہوں نے فیصلہ دیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو قید کر لیا جائے اور ان کے مال کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ کہا یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس پر میں کسی کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ ملامت سے مراد یہ تھی کہ حلیف تھے یا ان کی قوم کے لوگ کہیں کہ سعد نے بہت سخت فیصلہ کیا، کہا میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور پھر جب یہ فیصلہ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد نے وہ فیصلہ کیا ہے جو آسمان سے اللہ نے فیصلہ کیا۔ پھر انہیں قتل کیا گیا، قید کیے گئے، اور اس طرح سے مدینہ طیبہ یہودیوں کے تینوں قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ سے پاک صاف ہو گیا۔ اور اس طرح سے پھر قافلہ نبوت آگے بڑھتا گیا، مسلمانوں کا قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ انشاءاللہ اگلا سلسلہ کل کے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی سیرت طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں میں آپ کے سنن مطہرہ کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔